السلام علیکم۔ سورہ البقرہ میں ہم پہنچ گئے تھے استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور یہ آیتیں بیسیکلی بڑا سینٹرل پیس ہیں سورہ البقرہ کا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ رولز آف دا گیم سمجھا رہے ہیں بیسیکلی کہ what to expect in this life۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے اور یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، اور جتنی جلدی انسان یہ بات سمجھ جائے گا اتنا اس کے لیے اس پروسیس میں سے گزرنا آسان ہوگا، کیونکہ آپ کسی بھی فیز میں زندگی کے ہر فیز میں کچھ چیلنجز، کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں ہمیں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ۔ اس آیت میں لام توکیدی بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے for sure ایسا ہونے والا ہے، which is scary۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو کہ پروسیس میں انگیج کرتے ہیں، جو کہ صبر کرتے ہیں۔ اور صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، صبر کا مطلب ہے یو انگیج ان دا پروسیس، یو کنٹینیو ٹو میک پروگریس، کنسسٹنسی کے ساتھ اس راستے پہ چلتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اور کس طرح ہیلپ لیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر سے مدد لیں، دیٹ از ٹو سے صلاح کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد لیں، نماز کو اپنی زندگی کا سینٹرل پیس بنائیں۔ وہ اتنا امپورٹنٹ پلر آف لائف ہے کہ ساری زندگی اس کے ارد گرد گزرے گی، تو ہم سب یہ جو زندگی کا سفر ہے اس کو ریلیٹیولی آسانی کے ساتھ مینیج کر لیں گے، نیویگیٹ کر لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کس قسم کا ٹیسٹ دوں گا؟ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی لاسٹ ویک کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوف سے ٹیسٹ کروں گا، اور خوف آج ہم دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی بیسیکلی کیا ہے۔ انگزائٹی، بندہ اینکشس کیوں ہوتا ہے؟ کہ کوئی اسے فیوچر سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہو کہ آگے کیا ہوگا میری زندگی میں، اور وہ چیزیں اور پیچیدہ مشکل ہو جاتی ہیں جب اس میں انسان ایک ایکویشن میں ایک ایکسٹرا ایلیمنٹ ڈالتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اور مشکل چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوف ہے، نیچرل ہے، لیکن لرن ٹو مینیج دس فیئر، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے جب انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ بہت عجیب قسم کے ڈیسیژنس لیتا ہے، اور ایسے ڈیسیژنس لیتا ہے کہ بیسیکلی وہ کم پہ سیٹل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا پوٹینشیل رکھا ہے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس پروسیس میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مجھ پہ ٹرسٹ تو کرو۔ چلیں کچھ جو چھوٹے موٹے زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں جو کہ بڑے ٹیمپریری سے ہوتے ہیں، جو آپ زندگی میں مطلب روز بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ نے غلط بھی کر لیا ہے بیکاز آپ فیئر کے ساتھ اوور ویلم تھے تو کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن آپ زندگی کے بڑے فیصلے خوف کی حالت میں کرتے ہیں تو ان کے بڑے گہرے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک عموماً ہوتا ہے کہ جو لوگ، میں ایک چیز بہت آتی ہے میرے پاس میری آبزرویشن کے اندر کہ لوگ جرنلی ہمارے پاس جب شادی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اسپیشلی لڑکیوں کے حوالے سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، باقی سب کی شادی ہو گئی اور اس بچی کی نہیں ہوئی، تو پیرنٹس جو ہیں وہ پریشر کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ لڑکی بھی پریشر میں آ جاتی ہے، اینڈ دین دے سیٹل فار لیس۔ سیٹل فار لیس کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پوٹینشیل رشتہ آیا ہوا ہے that is not compatible, it could have been better، لیکن کیونکہ سب کی ہو گئی ہے اور ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے تو بس یہاں کر دو شادی، ایک ذمہ داری ہے اس کو اتار دو۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ شادی کا نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی غلط جگہ ہو جائے، کیونکہ اگر شادی غلط جگہ ہو جائے گی تو وہ اپنے ساتھ ایک اتنی بڑی بیگیج ڈیل لائے گی، آپ وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، پھر اس کے میں پھر اور کمپلیکیشنز آتی ہیں، اور ہماری سوسائٹی ڈیفینیٹلی سیکنڈ چانس دینے پہ بہت کنجوس ہے۔ پرانی سوسائٹیز میں ہم پڑھتے ہیں تو بڑا آسان تھا لوگوں کے لیے دوسری شادی کرنا، کوئی طلاق بھی ہو گئی تب بھی لوگ ایزیلی موو آن کر جاتے تھے، لیکن ہماری کرنٹ سوسائٹیز کے اندر یہ ایک بڑا چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ عموماً یہ ڈیسیژن میکنگ کہاں خراب ہوتی ہے؟ جب آپ خوف کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ خوف وہ انسان نے خود بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ اتنا ایگزسٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی طرح زندگی میں اور بڑے فیصلے انسان جب کرتا ہے جب وہ خوف کی حالت میں ہوتا ہے، تو عموماً ہی اور شی سیٹلز فار لیس۔ تو زندگی میں خوف کو اگر نیویگیٹ کرنا تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں ان آیتوں کے اندر، جب وہ خوف آئے گا تو یو ہیو ٹو نیویگیٹ اٹ تھرو صلاح، نماز کو سینٹرل پیس بنائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سپورٹ کریں گے اس پروسیس کے اندر۔ پھر اسی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو خوف ہے، وہ اس کے بعد کیا خوف ہے؟ بھوک کا خوف ہے کہ غریب ہو جائے گا انسان، یہ اللہ تعالیٰ سب کو ٹیسٹ کریں گے سونر اور لیٹر، اور وہاں پر آپ کی ایمانداری چیک ہو سکتی ہے، وہاں پہ آپ کے ایتھکس چیک ہو سکتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
نقص من الاموال والثمرات، کہ جو تمہیں میں نے انکم دی ہے، جو تمہارے ایسٹس ہیں اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیں گے. جو تمہارے ہارڈ ورک، جو ہارڈ لیبر جو تم نے کیا، اس کے جو فروٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یا تو تمہیں دیں گے نہیں، یا دیں گے تو پھر اس میں کمی واقع کر دیں گے، یا ان کو تم سے لے لیں گے. کچھ مفسرین نے الثمرات کو یہ بھی کہا ہے کہ اولاد بھی ثمرات کے زمرے میں ہوتی ہے، کہ اولاد دے کے اللہ تعالیٰ اولاد واپس لے لیں. تو دیٹ از آلسو اے چیلنج. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری اپنی جانوں سے آزماؤں گا، وچ مینس کہ ہیلتھ ایشوز بھی ہوں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ اگر آج 15 20 25 سال کے ہیں، سونر اور لیٹر جب آپ زندگی گزار کے 40 سال 50 سال 60 سال، یو اینڈ اپ لوزنگ سو مینی تھنگس. آئی سائٹ کمزور ہو جائے گی، کانوں سے صحیح شاید سنائی نہ دے، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز. لائف اسٹائل امپروو کرنے کی ہم جتنی بھی کوشش کریں، لیکن کچھ چیزیں اولڈ ایج کے ساتھ آئیں گی ہی آئیں گی. تو دیٹ ول آلسو بی اے چیلنج. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان اس دنیا کو صحیح ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ اس میں سے گزرے، اور کہیں بھی وہ جو فوکس ہے وہ لوز نہیں کرے. اور نماز بیسکلی آپ کو ہیلپ کرے گی. جب ہم بار بار سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو امیڈیٹلی میری اٹینشن چلی جاتی ہے کہ بھائی ایک دن آنے والا ہے کہ جہاں پہ یوم الدین، جہاں پہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، جہاں سے سمپل سی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے اور اس کو ختم ہی ہونا ہے. تبھی جو آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو، جو اس کا کلائمیکس آگے آ رہا ہے، تو وہ جو آیت ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسے لوگوں پہ، کون لوگ؟ جو کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مطلب وہ اس پروسیس کے اندر انگیج ہو جاتے ہیں جہاں پہ وہ صبر کرتے ہیں، کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، پیشنٹ رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. ان پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، جیسے کوئی خوف آ گیا فیوچر کا، یا کوئی ایسا خوف آ گیا کہ انکم کم ہو جائے گی، یا ہیلتھ ایشوز آ گئے، ریلیشن شپ میں کرائسس آ گیا، کوئی لوڈ ونس اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیے، ان کے کوئی پراپرٹی انویسٹمنٹ اس میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ان کا ہارڈ لیبر ہارڈ ورک تھا اس کے ثمرات ان کو نہیں ملے، تو جب ان کو وہ نیوز پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نقصان کی نیوز پہنچتی ہے، وہ جو خوف آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بیسکلی یہ اتنا اسٹرانگ کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا مائنڈ سیٹ شفٹ کر دے گا. وہ اتنے ڈفرینٹ لیول پہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک بگر پکچر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ٹیمپریری جگہ ہے، اور تبھی وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو اگر میں سمپل ٹرانسلیٹ کروں، عموماً عام طور پہ ہم صرف اس کلمے کو، جو ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے صحابہ کرام، تبع تابعین، ان کے کیا حالات تھے، تو یہ جو کلمہ ہے یہ بہت اسٹرانگلی، بہت فریکوینٹلی یوز ہوتا تھا، اور ہر چھوٹے لاس پہ. مطلب یہ کلمہ کہیں پہ بھی یوز ہو سکتا ہے جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہ ہو رہی ہوں. کوئی بھی ایسی چیز، اتنی سمپل سی چیز کہ میں ٹریفک جیم میں پھنس گیا، میں کافی پی رہا تھا، کافی کا مگ اسپل ہو گیا، صحیح ہے، میں چلتے چلتے جا رہا تھا، میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا، تو میں کہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بیسکلی صرف مجھے کیا بتاتا ہے کہ میری بگننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں آئی بلانگ ٹو اللہ، وچ مینس کہ یہ ایک ٹیمپریری جگہ ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور فار شیورلی میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس جا رہا ہوں. تو انا کا مطلب فار شیورلی ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور فار شیورلی ہم اللہ ہی کی طرف واپس جا رہے ہیں. راجعون ہے، راجعون اسم فاعل ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں آلریڈی جا ہی رہا ہوں، میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جا ہی رہا ہوں، وچ مینس ہر گزرتے دن کے ساتھ میری عمر کم ہو رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ میری میٹنگ جو کہ مجھے اللہ سے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا، وہ قریب آ رہی ہے. اور آپ سوچیں، مطلب یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے کہ یہ آپ کو بیسکلی ایک سمپل ورڈز میں کیا احساس دلاتا ہے، یار جب میں نے نہیں رہنا اس دنیا میں تو یہ پرابلم بھی نہیں رہے گی. تو اب جو بھی پرابلم ہے، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی ایشو ہے، جو بھی وجہ بنی ہوئی جس کی وجہ سے یا تو ہم ڈپریس ہو رہے ہیں یا ہم انگزائٹی کا شکار ہیں، جب میں ہی نہیں رہوں گا تو یہ اس پرابلم نے بھی نہیں رہنا. So the moment you utter these magical words انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ کے دماغ کو ایک کلیئرٹی دے دیتا ہے. اور یہ تو لائک آن دیٹ لیول کہ آپ کا ہارٹ اور آپ کا دماغ کلیئر ہو جاتا ہے، ڈی کلٹر ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے ایک اسپیشل فیور آ رہی ہے کہ جو لوگ یہ کلمہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
ان کو میں اسپیشل بلیسنگز اور اسپیشل رحمتیں بھیجوں گا. مطلب اس دنیا کے اندر آ کر اتنی ڈسٹریکشنز، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتوں کو جھیل کر انسان کے منہ سے کر کے نکل رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولا. انسان اسٹل اللہ تعالیٰ کے پاتھ پہ چل رہا ہے، اسٹل ہی اور شی از فوکسڈ. اور تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، جو یہ کہے گا تو میری طرف سے اس پہ سیلیوٹیشنز، اس کے لیے سلام اور اس پر اسپیشل رحمتیں اس پروسیس کے اندر. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس واقعی ہدایت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اس پروسیس میں اکیلا نہیں چھوڑ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کا راستہ بھی دکھائیں گے. تو وہ جو آپ کا خوف، میرا اور آپ کا جو خوف، وہ پریشانی، وہ جو غم ہے جس کی وجہ سے ہم اسٹیگننٹ ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، میں تمہیں آگے راستہ بھی دکھاؤں گا. کیونکہ تم نے یہ کلمہ کہہ دیا، کیونکہ تم نے یہ ریئلائزیشن ہو گئی کہ تم بھی ٹیمپریری ہو اور تمہارے مسئلے بھی ٹیمپریری ہیں، یہ سب گزر جائیں گے جب تم نے ہی نہیں رہنا، جب تم ہی واپس آ رہے ہو میری طرف. تو جس انسان کے اندر یہ کلیئرٹی آ جائے گی نا زندگی کے اندر، اس کے خوف اللہ تعالیٰ بڑے منیمائز کر دیں گے، وہ بڑی ایزیلی چیزیں نیویگیٹ کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں جن کو میں آگے گائیڈنس دوں گا، مطلب جن کو آگے کا راستہ پتہ لگے گا. اور ایٹ ٹائمز ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل آگے، کوئی پریشانی آ گئی، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکایت نہیں کریں، آپ اس درد کو محسوس نہیں کریں. اللہ تعالیٰ بالکل بھی، قرآن میں آپ پڑھ لیں سورہ الفاتحہ سے الناس تک، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب نبیوں کو تکلیف ہوئی، ان کے آنسو نکلے، انہوں نے اپنی اس تکلیف کو محسوس کیا. تو جب ہمیں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اٹس اوکے ٹو بی اے ہیومن، اٹس اوکے ٹو کرائی. ہم روبوٹس نہیں ہیں، ہم انسان ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں. تو بس اس ذکر سے جڑے رہیں، اور اپنے آپ کو، کوئی بھی خوف آپ کو آج تنگ کر رہا ہے، آج کی تاریخ کے اندر کوئی بھی خوف ہے آگے کے بارے میں، یا کوئی پچھلے غم ہیں جو آپ کو بیسکلی پیرالائز کر رہے ہیں، وہ اتنا شدید غم ہے، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب میں نے نہیں رہنا تو ان پریشانیوں نے بھی نہیں رہنا. صرف یہ آپ کلمہ کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی اسپیشل رحمتیں آئیں گی جو کہ آگے آپ کے لیے راستہ آسان کریں گی. تو ود دس تھاٹ آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.